ایک مزاحن ایک تھوڑا سا تفریح تباہ کے لیے معاملے مطلب اچھا تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے, خوشگوار ماحول ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی معنی ہرگز نہیں ہے. تو اسپونٹینیسلی میں نے ایک بات کر دی تھی. اچھا یاسر صاحب یہ بتائیے, نگران گورنمنٹ اب آپ بنانے جائیں گے, نگران وزراء جو ہے ان کے کوئی نام فائنل؟ ہاں, اس پہ کاوش ہو رہی ہے, لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے, لوگوں سے ملاقاتیں بھی میں نے شروع کر دی ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد کچھ نام ضرور آئیں گے. پہلی فیز میں چند نام آئیں گے, اس کے بعد پھر مزید نام آئیں گے. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بہت طویل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو, اور یہ بھی کوشش یقیناً ہے کہ بہتر سے بہتر لوگوں کو چنا جا سکے. اس میں صلاح مشورے بھی جاری ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اب آگے بڑھے گا. اب تک کے جو آثار ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 6 مہینے سے اوپر ہی آپ کا اقتدار چلے گا. جی. تو قائد کا جو پاکستان تھا, جو خواب تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, تو پاکستان اس وقت اس ڈگر پر چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو آپ کس طرح سے اس ماحول کو کچھ بہتر بنائیں گے, عوام دوست بنائیں گے؟ پوری کاوش ہوگی. اور دیکھیں, بہتری کے لیے 2-3 چیزیں بہت سمپل ہیں. اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور حکمرانی ہوگی, بہتری خود بخود آئے گی. اصولوں پہ چلیں گے, کمٹمنٹ ہوگی, کنوکشن ہوگا. اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ یوں ہی ہوگا جب آپ آئین اور قانون پہ کاربند رہیں گے, اور اس سے ڈیویٹ کریں گے تو نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا آئین قانون کی حکمرانی, تو آئین تو میرے خیال سے 3 ماہ میں آپ کو ایک انتخابات کی طرف جی بالکل. اگر یہ پھر پرولونگ ہوتا ہے تو لیکن ابھی ہم کیوں بے بنیاد خدشات کو پالیں؟ اور دیکھیں, الیکشن کرانا, اس کے تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی معاونت کریں, لیکن یقینی طور پہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ میں نہیں بنوں گا. لیکن آگے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کیا کہتے ہیں. آپ کو ہولسٹکلی میں اس وقت اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیٹ دا برج کم, ویل پاس تھرو اٹ. یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ وفاق میں اور صوبوں میں جو ہے احتساب کا عمل بھی شروع کیا جائے گا. ہو سکتا ہے 3 مہینے 6 مہینے لگ جائیں. احتساب جو ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا, جب تک الیکشن نہیں ہوں گے, کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. مجھے تو کہیں سے بھی ایسا اندیا نہیں ملا. البتہ احتساب تو ہونا چاہیے, میرا بھی ہونا چاہیے, آپ کا بھی ہونا چاہیے, سرکاری اہلکاروں کا بھی ہونا چاہیے, لیکن قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور محض ان اداروں کو کرنا چاہیے جو اس کے مجاز ہیں, اور مجاز بھی اس حد تک ہیں کہ جتنا قانون اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے, اور نیک نیتی کے ساتھ کریں. ورنہ یہ ہمیشہ سے ہماری 76 سالہ تاریخ میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے. اس قسم کے مکس کام نہیں کرتے, اور ہم بہت مشکل حالات میں کو فیس کر رہے ہیں. رانی پور میں ایک بچی کی ہلاکت ہوئی ہے, آپ نے نوٹس لے لیا, آخر جواب داران گرفتار ہوتے ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ نہیں, دیکھیں نا, سزا کے لیے یہ کہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کے بعد پروسیکیوشن درست ہونی چاہیے, اس کے بعد کورٹ کا کام ہے کہ اگر کیس صحیح بنتا ہے اور واقعی کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا اور قرار واقعی سزا. یہ تو بہت ندامت کی بات ہے. یہ تمام سسٹم کے لیے, حکمرانوں کے لیے, ہر جو آرگنز اس میں اس کے ذمہ دار ہیں اس میں سزا جزا کے لیے, ان کے لیے سب کے لیے انتہائی تشویش اور شرمندگی کا باعث ہے. نہ صرف یہاں, گو کہ وہ پنجاب کا واقعہ ہے, لیکن ملک کا تو ہے. جو وہاڑی جو پنجاب رانی پور کا تو سندھ کا ہے نا, جڑاوالا میں جو ہوا ہے وہ بھی انتہائی تشویش کی بات ہے. اور دیکھیں ان کے دکھ درد میں اضافہ ہوا, اور جو ان کو نقصان ہوا وہ قوم کو ان کو آپ نے چرچ کو آگ لگانا بذات خود انتہائی قابل مذمت عمل ہے. آپ نے ملک کی بنیادوں میں آگ بھرنے کی کوشش کی ہے. یہ بتائیں, کابینہ کی مشاورت کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کابینہ کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو چکی ہے آپ سے؟ 4 نومبر سکھر میں شہید ہو گیا تھا صاحب. جی. حکومت نے ایک DIT بھی تشکیل کی ہے, اور ایک جو ہے کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کی ہے. جو ہماری جو DIT ہے اس میں SSP سکھر کا نام دیا گیا ہے. اس میں تو صحافتی تنظیموں اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کو شدید خدشات ہیں کہ آپ وہ جو SSP ہے اس کا نام اسے نکلوائیں گے, یا اور اس کے جو قاتل ہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے. 3 جو ہے سہولت کار صرف گرفتار ہوئے ہیں. ہم نگران حکومت سے کیا دیکھیں, میں اس کیس کے سلسلے میں IG صاحب سے معلومات حاصل کرتا ہوں, اور اگر واقعتاً خدشات کی کوئی بنیاد ہے اور تو یقیناً پھر اس آفیسر کو ریپلیس, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ریپلیسمنٹ کا جسٹیفیکیشن ہو. بالکل ریپلیس ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا.
आईजी साहब आपने यहाँ कहा पर कि आइन मौजूद के नहीं है। मुताबिक इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया पहले हल्का बंदियां होंगी, उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया। जी जी, तो उसके बाद ही अब इसको एग्जामिन करते हैं ना, ठीक है ना। देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि इलेक्शन कमीशन का जो भी कार्रवाई है उसमें मैं मुदाखलत किसी शक्ल और अंदाज में नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं किसी उस अमल का हिस्सा ना बनूं जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और ये 90 दिन की चीज़, और ये तो फिर हम उसे एग्जामिन करेंगे ना कि कानून और आइन क्या कह रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जड़ावाला में जो वाकया हुआ है, आप नहीं समझते कि जिस तरह से 9 मई के वाकये में पुलिस हमें इतनी एक्टिव दिखाई दी है, उस वाकये में भी अगर इतनी एक्टिव होती तो शायद ये वाकया ना होता। 9 मई को अगर 9 मई